تم اپنے پروردگار کو عاجزی کے ساتھ چپکے چپکے پکارا کرو، بے شک وہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ سب کچھ آپ کا ہے اگر آپ سب کے ہیں۔ امیروں نے غریبوں کے لیے خدا کے سوا کچھ نہیں چھوڑا۔ فقیر کی بھوک صرف اس کی جان کھا لیتی ہے، جبکہ سلطان کی بھوک ملک اور ملت کھا جاتی ہے۔ گرنے کے خوف سے بے فکر ہو کر چلتا رہا، کیونکہ میرے پاس ایسا دوست ہے، میں جب بھی لڑکھڑایا اس نے میری کلائی نہ چھوڑی۔ حقیقت کی خاصیت صبر ہے۔ بحث کے دوران جب کسی کا راز فاش ہونے کا ڈر ہو تو اپنی ہار مان لو، بحث میں پھر کبھی جیت جاؤ گے، مگر راز امانت ہوتا ہے۔ انسان خوار ہو جاتے ہیں زندگی کی الجھنوں کو سلجھاتے۔ انسان چاہتا ہے کہ اس کے تمام سوالوں کے جواب مل جائیں اور اختتام خوش کر دینے والا ہو۔ جانے کس وقت کوچ کرنا ہو، اپنا سامان مختصر رکھو۔ حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی۔ سکون چاہتے ہو تو مکانوں پر نہیں، انسانوں پر خرچ کرو۔ حاضر و ناظر و نور اور بشر اور غیب کو چھوڑ، شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں۔ اے دل، یہ جو ظاہر کی آنکھ ہے، اسے اللہ کے جمال کا دیدار نہیں ہو سکتا۔ اگر تو دل کی آنکھ کھول کر دیکھے تو پھر تجھے پتہ چلے کہ کیا ہوتا ہے۔ اے دل، محبوب کے جمال کو حقیقت کی آنکھ سے دیکھ، کیونکہ دنیا کی ہر چیز میں اسی کا جلوہ دکھ رہا ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ اس جہاں میں راز حقیقت کس سے جا کر کہوں، میرا کوئی محرم نہیں ہے، تو وہ کہنے لگا کہ جا کر در و دیوار سے کہہ دے۔ ایک ایسا بھی مقام آتا ہے غم میں یارو، آدمی صبر کرے گر تو ولی ہو جائے۔ اللہ والوں کے لیے سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ کسی کے خلاف نفرت رکھنا۔ جس خیال میں آپ کو فائدے اور نقصان کی تمیز نہ رہ جائے، وہ خیال عشق کا ہے۔ کامل ذات صرف اللہ کی ہے، ہم تو صرف اس راستے کے مسافر ہیں۔ جس چیز کو بھی پیدا کیا گیا ہے وہ ضرور ایک دن ختم ہو جائے گی۔ راستے چلتے ہیں لیکن سب ایک طرف ہی لے جاتے ہیں۔ بندے الگ الگ لباس میں لپٹے ہوئے ہیں لیکن سب ایک کے پاس جاتے ہیں۔ اس راستے پر ایسے نہیں چلنا جس طرح تم بغیر چراغ کے چلتے ہو۔ اگر شریعت آپ کا ایک بازو ہے تو سچ کو دوسرا ہونے دو۔ اگر ان میں سے ایک لاپتہ ہے تو آپ اڑ نہیں سکتے۔ اگر مٹی گیلی ہو جائے تو کیا وہ کیچڑ میں بدل جائے گی؟ جب پتھر ریزہ ریزہ ہو جائے تو کیا وہ مٹی میں نہیں مل جاتا؟ لیکن پہلے آپ کو اسے کچلنے کی ضرورت ہے، اسے ریزہ ریزہ کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ جب دل پتھر کا ہو جائے تو اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ سچ کے راستے پر چلتے ہوئے کسی کی خدمت نہیں لینی چاہیے، بلکہ خود دوسروں کی مدد کرنی چاہیے۔ جو شخص اپنی خدمت کرتا ہے وہ کچھ نہیں پاتا، ہر شرف اور قابلیت خدمت کے بدلے ملتا ہے۔ مقدر سے سر ٹکرانے والوں کے نصیب کو ہمیشہ گہری چوٹ لگتی ہے۔ دل چیرے بغیر کیسے معلوم ہوگا کہ اس میں دین ہے یا نہیں؟ یہاں تک کہ تم نے برسا برس کسی کو سجدے کرتے دیکھا، تب بھی تمہیں کیسے معلوم ہو سکتا ہے کہ وہ کافر ہے یا مومن؟ شاید وہ کسی اور ہی وجہ سے عبادتوں میں لگا ہوا ہو۔ اگر تم ایک عقل مند شخص ہو تو ان چیزوں پر غور کرو جو کبھی نہیں ختم ہونے والی ہیں، اور ختم ہو جانے والی صورتوں اور نگینوں کو چھوڑ دو۔ مرتے دم تک یہ مت کہو کہ میں کامل ہوں، کامل صرف اللہ کی ذات ہے، ہم تو صرف سچ کے راستے کے مسافر ہیں۔ گناہوں سے بھرے سینکڑوں عالموں کو صرف ایک توبہ ختم کر سکتی ہے۔
جب نرمی اور اچھائی کی موجیں دریا میں نظر آتی ہیں، توبہ تمام مرد و زن کے گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ وہ عاشق جن کا دل آگ میں موجود ایک گلاب کے عشق میں گرفتار ہو کر خون میں ڈوب گیا ہے، کیا اس کے لیے حقیقی محبت یعنی اللہ کی پناہ میں آنے کے علاوہ کوئی چارہ ہے؟ دیکھو، سکون ایک نتیجہ ہے جو کام کرنے کے بعد حاصل ہوتا ہے۔ وہ کام جن کا اللہ نے تمہیں حکم دیا، وہ کام جن کو کرنے کا تم نے خود سے وعدہ کیا ہے، وہ کام جو تمہارے اپنوں کی تم پر ذمہ داری کے طور پر لازم ہوئے ہیں، پہلے یہ کام کرو، پھر تمہیں ان کاموں کا نتیجہ ملے گا، یعنی سکون۔ آپ کا ہونا، آپ کا وجود رشک کرنے کے قابل بن جاتا ہے جب لوگوں کی خوشیاں آپ کے وجود سے جڑ جاتی ہیں۔ ضد نہ کیا کرو کہ میں ہی صحیح ہوں، باقی سمجھانے والے سب غلط ہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو تم بار بار ایک ہی جگہ ٹھوکر کیوں کھاتے؟ اللہ کو اپنے نیک بندے بہت پسند ہیں، لیکن اسے وہ گناہگار بندے بھی پسند ہیں جو غلطی ہو جانے پر اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہیں اور کہتے ہیں، اے مولا، ہم نے غلطی کر دی، ہمیں معاف فرما۔ ان بندوں کو اللہ کی بارگاہ میں بہت پسند فرمایا جاتا ہے جو اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں، پھر چاہے حالات جیسے بھی ہوں۔ محبت کا بدلہ محبت ہے، اور ہر محبت کرنے والا بدلے میں محبت ہی چاہتا ہے، اسے آپ کے احسان اور مہربانی سے کوئی واسطہ نہیں۔ محبت کبھی ختم نہیں ہوتی، صرف بڑھتی ہے۔ صحیح لوگوں اور چیزوں کی ہو تو سکون بن کر، غلط لوگوں اور چیزوں کی ہو تو جنون بن کر۔ خدا سے ملنے کے بہت سے راستے ہیں، ہر وہ راستہ جس میں سچی تڑپ اور اخلاص کے ساتھ چلا جائے، وہ راستہ اللہ ہی تک لے جائے گا۔ ان راہوں پر بھی چل کر دیکھو، ڈھونڈو ان راستوں کو، صرف سجدوں کو ہی کافی مت سمجھو۔ کبھی تو کاروبار کرنا چھوڑو، ہر کام میں بس فائدہ تلاش کرتے ہو، یہ بھی کوئی تلاش ہے؟ کرنا ہے تو وہ نور تلاش کرو جو تمہاری ذات میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو تمہاری زندگی سے نکال دیا ہے، ان کی فکر نہ کرو، اللہ وہ سب جانتا ہے جو تم نہیں جانتے۔ اللہ کی رضا میں راضی رہنا سیکھو، بہتر نہیں بہترین ملے گا۔ جو مقام شکوے کا ہوتا ہے وہی مقام شکر کا بھی ہوتا ہے، لیکن ہم اس مقام پر شکوہ جلدی اور شکر دیر سے ادا کرتے ہیں۔ ہر بات میں خیر ڈھونڈا کریں اور اللہ کا شکر کرنے کی عادت ڈال لیں۔ اللہ کے کاموں میں آپ دخل نہیں دے سکتے، کیونکہ اللہ سب سے زیادہ طاقتور ہے۔ وہ جو کرتا ہے اور فرماتا ہے وہی ٹھیک اور بہترین ہوتا ہے۔ اگر آپ اس کی تحقیق اپنی انسانی عقل سے کریں گے تو یہ آپ کے بس کا روگ نہیں ہے۔ اگر آپ دنیا سے توجہ ہٹا کر دین کی طرف لگا دیں تو آپ دیندار ہو گئے۔ بس یہ یاد رہے کہ وہ آپ کو آپ کی آنکھ سے دیکھ رہا ہے۔ حرام چیزوں اور حرام کاموں سے ہمیشہ بچتے رہو، تمہاری دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں گی۔ یہاں جو کچھ ہے وہ یہیں رہے گا، لیکن یہاں کی چیزوں کو اپنا کہنے والا یہاں نہیں رہے گا۔ اس امت کے لیے مہربانی ہے، اس کو تکلیف آتی ہے، عذاب نہیں۔ اللہ سے محبت کرنے والے ہر انسان سے محبت کرتے ہیں۔ نشان یہی ہے زمانے میں زندہ قوموں کا کہ صبح و شام بدلتی ہیں ان کی تقدیریں۔ جس سکون اور آرام سے ہمارے جسم میں روح داخل ہوئی تھی، اسی طرح ہماری روح کو موت کے وقت کلمہ پڑھتے ہوئے سکون کے ساتھ آزاد فرما۔ اپنی تکلیف کا لوگوں کے ساتھ ذکر نہ کرنا، یہ آپ کا اپنی ذات پر بڑا احسان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ خیال رہے
کہ تمہیں پالا جا رہا ہے اور میں پالنے والا ہوں۔ کہیں یہ نہ سمجھ لینا کہ تم پالنے والے ہو، یہ نہ کہنا کہ میرے بعد میرے گھر والوں کا کیا ہوگا، میرے بچوں کا کیا ہوگا۔ چھن جانے کے بعد جس مقام کی تلاش دوبارہ شروع ہو جائے، وہی مقام انسان کی جنت ہے۔ صبر ہر کامیابی کی کنجی ہے، تو پھر تم جلد بازی میں کیوں ہو؟ خاموشی سب سے بڑا خطیب ہے، اس کا خطبہ بہرے کو بھی سنائی دیتا ہے۔ ایک تمنا یہ تھی کہ ہو مکمل ہر ایک تمنا، اب تمنا یہ ہے کہ کوئی تمنا نہ رہے۔ حالات کو اپنے تابع رکھنے کی ہر ممکن کوشش کریں، لیکن اگر ایسا نہ ہو سکے تو پھر حالات کے تابع ہو جائیں۔ ممکن ہے وہیں سے کچھ بہتری مل سکے۔ کمزور پر زور کرنا شرافت نہیں ہے، کیونکہ جو پرندہ چیوٹی سے دانہ چھینے وہ کمینہ ہوتا ہے۔ دوسروں کے حال پر غور کرنے سے نصیحت حاصل ہوتی ہے۔ علم بغیر عمل کے بیکار سا ہے، اور عمل بغیر علم کے بیمار سا۔ جذباتی انسان کو جلدی بیوقوف بنایا جا سکتا ہے۔ عقل اپنا راستہ خود بناتی رہتی ہے۔ ناکامی کی صورت میں خامیوں کو بڑا چڑھا کر پیش کیا جاتا ہے۔ ہمیں وہی کچھ نظر آتا ہے جو ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ سمٹی ہوئی چیز کو بکھیرنا آسان ہے، جبکہ بکھری ہوئی چیز کو سمیٹنا مشکل۔ معاشرے میں بھی اسی اصول کی پیروی ہوتی ہے۔ عقل کے استعمال کا فرق لوگوں کو ایک دوسرے سے الگ کرتا ہے۔ نئی چیزوں کو دیکھ کر حیران ہونے کی بنیادی وجہ پرانی چیزوں کو ہمیشہ کے لیے سمجھ لینا ہے۔ دلجوئی کرنے سے غم کم ہوتا ہے۔ امید رکھنے کا تعلق کوشش اور صبر کرنے سے ہے۔ تعلقات میں شک زہر ہے اور سوال دوا ہے۔ انسان ضرورت کے تحت اپنے ارد گرد لوگوں کو اور چیزوں کو جمع کرتا ہے۔ انسانی زندگی کچھ بھی نہیں اور سب کچھ کے درمیان میں ہے۔ ذہین اور ایماندار لوگ معاشرے کا سب سے قیمتی سرمایہ ہوتے ہیں۔ خوشی کی انتہا پر غم کی پرچھائیاں بھی ہوتی ہیں، اسی لیے احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ حقیقت کو قبول کرنے یا انکار کرنے کے بعد آپ بے خوف ہو جاتے ہیں۔ بغیر تربیت کے ذمہ داری ادا کرنا ایک مہنگا اور تھکا دینے والا عمل ہے۔ ہم کامل نہیں ہیں، مگر کوشش ضرور کر سکتے ہیں۔ یہ بات ہمیشہ ہماری مدد کر سکتی ہے۔ بہتری کی گنجائش ہر وقت موجود رہتی ہے۔ یہی وہ حقیقت ہے جو کوشش کو چھوڑنے نہیں دیتی۔ آپ جیسے جیسے علم میں آگے بڑھتے جائیں گے، ویسے ویسے علم کا پھیلاؤ اور وزن بھی بڑھتا جائے گا۔ زبان آئینہ ہے جس میں ہمارا ہی عکس نظر آتا ہے۔ مال جمع کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب حالات ایک جیسے نہ رہیں تو حالات کو ایک جیسا رکھا جا سکے۔ جھوٹ کو اپنی زندگی سے نکالنے کا پہلا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ زندگی سادہ اور آسان ہو جاتی ہے۔ سوال پوچھنے کی جلدی کسی حد تک قابل قبول ہے، جبکہ جواب کے معاملے میں جلدی کرنا آپ کے سیکھنے کے عمل میں رکاوٹ بن سکتی ہے۔ باتوں کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے، مگر کام کو نہیں۔ کچھ باتیں صرف اس وقت سمجھ میں آتی ہیں جب آپ خود ان کا سامنا کرتے ہیں۔ کامیابی کی ایک شکل یہ بھی ہے جس میں آپ لوگوں کی سوچوں میں اپنی جگہ بنا لیتے ہیں۔ جھوٹ کی ابتدا میں مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ یہی وہ وجہ ہے جو جھوٹ کو دنیا میں آگے ہی آگے بڑھتے رہنے دیتی ہے۔ خود کو پہچان لینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ زندگی کے بنیادی ڈھانچے کو سمجھنے کے مقام تک پہنچ چکے ہیں۔
عمل نتیجے کے ساتھ بندھا ہوا ہوتا ہے، یعنی عمل ہوگا تو نتیجہ بھی سامنے آئے گا۔ انتقام معاف کرنے کے عمل کو نہ سمجھنے کی وجہ سے لیا جاتا ہے۔ آپ کیا ہیں اگر یہ بات آپ خود جانتے ہیں تو پھر کسی کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ آپ کیا ہیں۔ صحیح اور غلط کا فیصلہ عمل کے نتائج کی بنیاد پر کیا جاتا ہے۔ اپنی خامی کو نہ چھپانا بھی ایک خوبی ہے۔ جہاں نفرت دیکھو وہاں خاموشی اختیار کرو، اور جہاں اختلاف دیکھو وہاں سوال ضرور کرو۔ نامکمل معلومات کی بنیاد پر جو بھی رائے قائم کی جائے وہ ناقص ہوگی۔ زندگی میں سوچ کا فرق انسانوں کو ایک دوسرے سے ممتاز کرتا ہے۔ انسانوں میں بنیادی فرق صلاحیتوں کے استعمال کا ہے۔ بات وہی وزنی ہوتی ہے جو آپ خود سے سمجھتے ہیں۔ طاقتور کی باتوں پر نہیں بلکہ اس کے عمل پر توجہ دیں۔ ظاہر اور باطن کا ایک جیسا ہونا اطمینان کی وجہ بنتا ہے۔ بغیر محنت کے اچھا وقت گزرنا محض ایک اتفاق ہے۔ خوف خود میں کسی چیز کی کمی کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ ہم ایک دوسرے کی مدد کے بغیر باقی رہنے والی ترقی نہیں کر سکتے۔ سچ کا مطلب یہ ہے کہ جو جیسا ہے اسے ویسا بیان کیا جائے۔ مالی اپنے باغ کا مالک ہوتا ہے، وہ نہیں ہو تو باغ نہیں ہوتا۔ یکسوئی ہر مسئلے کے حل کے تلاش کرنے کے لیے ضروری ہے۔ طاقت کے سامنے کھڑے ہونے والے کو طاقت اپنا دشمن سمجھتی ہے۔ طاقت ہر معاملے میں خود کو حق پر سمجھتی ہے، یہی طاقت کی واحد خامی ہے۔ حوصلہ افزائی کوشش کرنے والے کو مایوس ہونے سے بچاتی ہے۔ انسان اپنے آپ کو چھپانے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے۔ احسان کرنے والے کو احسان یاد نہیں رکھنا چاہیے، اور جس پر احسان ہو اسے احسان بھولنا نہیں چاہیے۔ حالات ایک جیسے نہیں رہتے، یہی وہ حقیقت ہے جو امید کو جنم دیتی ہے۔ جذبات من پسند باتوں کو ایک پل میں قبول کر لیتے ہیں۔ عقل نہ تو فوری طور پر انکار قبول کرتی ہے اور نہ ہی اقرار کو۔ جھوٹ کے علاوہ انسان کی ہر کوتاہی کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے۔ ابتدا بغیر انتہا کے اور آغاز بغیر اختتام کے نامکمل ہے۔ عقل جیسی دولت کے ہوتے ہوئے کوئی کیسے غریب ہو سکتا ہے؟ روٹی سے جسم کی اور سوال سے عقل کی نشو و نما ہوتی ہے۔ علم سب سے پہلے اسے ملنا چاہیے جو کوشش کرتا ہے۔ آپ کے بول کو ذائقے دار آپ کا لہجہ بناتا ہے، سخت لہجہ کڑوے بول کو اور نرم لہجہ میٹھے بول۔ صرف غصے کے وقت ہی انسان کی عقل پر پردہ نہیں پڑتا، بلکہ اپنی تعریف سن کر بھی پڑ جاتا ہے۔ گزرے ہوئے غموں کو کبھی تازگی مت بخشو۔ زندگی درس گاہ ہے، لوگ سوالات ہیں اور وقت جواب دیتا ہے۔ آپ کی سمت آپ کی رفتار سے زیادہ اہم ہے۔ شیطان انسان کا ازلی اور ابدی دشمن ہے جو ہر وقت اس کے ساتھ رہتا ہے۔ وہ تکلیف جو جگا رہی ہے اس راحت سے بہتر ہے جو غفلت کی نیند سلا دے۔ اپنے حصے کی غلطی کا اعتراف کر لینا کسی مسئلے کے حل کی طرف پہلا کامیاب قدم ہے۔ عقل مند وہ ہے جو جاہل سے نجات حاصل کر لے۔ اگر تم نے کوئی برا کام کیا ہے تو ڈرو، مطمئن نہ رہو، کیونکہ یہ ایک بیج ہے جسے خدا اگا دیتا ہے۔ اچھے لوگ سڑک کنارے روشنیوں کی مانند ہوتے ہیں جو راستہ کم تو نہیں کر سکتے مگر سفر ضرور آسان کر دیتے ہیں۔ ذہن میں وہ باتیں زیادہ محفوظ رہتی ہیں
جو فی الحال پوری طرح سے سمجھ میں نہ آ سکی ہوں۔ علم کی شروعات ذہن میں ہوتی ہے اور وہ مکمل دل میں ہوتا ہے۔ انسان اتنا چھوٹا نہیں ہے کہ عقل اور حواس کا غلام بن کر رہ جائے۔ دل کبھی آسمانوں کی سیر کیا کرتا تھا، اب اسے بازاروں کا سیاح بنا دیا گیا ہے۔ ایک کو دو دیکھنا جہالت ہے اور دو کو ایک دیکھنا علم۔ جہالت کڑوی لگنے لگی، بس یہی علم کا ذائقہ ہے۔ علم چاہے کوئی بھی ہو، اس کے اخلاقی نتائج ضرور نکلتے ہیں۔ آپ کی قدر وہ کرتا ہے جو آپ سے محبت کرتا ہو، وہ نہیں جن سے آپ محبت کرتے ہو۔ تزکیہ نفس اس قوت کی بیداری کا نام ہے جو مجھے سے مسلسل بلند کرتی ہے۔ کوئی اللہ کا ولی اور اس کا دوست ایسا نہیں جس کی یہ مجال اور طاقت ہو کہ وہ شریعت کے اعمال کی حیثیت کم کر سکے، بلکہ ان کو تو اس کا زیادہ احساس رہتا ہے۔ رب ہے، وہ انسان کو کبھی اس کے پچھلے گناہ یاد نہیں کرواتا اور نہ ان گناہوں کی سزا دے گا جن گناہوں کو وہ معاف کر چکا ہے۔ امیر کی سخاوت اللہ کے راستے میں رزق تقسیم کرنے میں ہے اور غریب کی سخاوت رزق کی تقسیم کو قبول کرنے میں ہے۔ وہ غریب سخی ہے جو دوسروں کے مال کو دیکھنا اور اس کی تمنا کرنا چھوڑ دے۔ اس بات میں شک کی گنجائش موجود ہے کہ صبر انسان کی قوت اور حوصلے کا نعم البدل ہے یا نہیں، مگر اس بات سے انکار ممکن نہیں کہ صبر انسان کی دوسری عقل ہے۔ اے لوگو، دھوکہ نہ کھاؤ، اللہ کے سوا تمہارا کوئی مددگار نہیں، اس کی مدد کو کافی سمجھو، یقیناً وہ بہترین مددگار ہے۔ دنیا کی زندگی سے راحت کی امید نہ رکھو، دنیا کو بنایا ہی آزمائش کے لیے گیا ہے، اس کی لذتیں اکثر گناہ کی طرف ہی لے جاتی ہیں، نیکیاں یہاں ہمیشہ مشقت سے حاصل ہوتی ہیں۔ اس دنیا میں رہ کر یہ کہتے جاؤ کہ میرا یہاں کچھ بھی نہیں، اور بار بار اپنے آپ کو اس بات کی یاد دہانی کرو۔ یہ وہ راستہ ہے جو اللہ سے محبت رکھنے والے چنتے ہیں۔ مسلسل اس کوشش میں لگے رہو کہ تمہارا اندر روشن ہو جائے، اور ہو سکے تو اس کام کے لیے اللہ کے نیک بندوں کو تلاش کر، تاکہ تجھے ان کی صحبت حاصل ہو سکے اور تیرا یہ کام تیرے لیے آسان ہو جائے۔ اپنی انا کو اور اپنے نفس کو سخت مخالفت کے ذریعے کچل ڈالو، اور میں کی رٹ نہ لگائے پھرا کرو۔ اللہ والوں کی میں باقی ہی کہاں رہتی ہے، میں کو مار کر ہی بندے کو اپنے رب کا عشق حاصل ہوتا ہے۔ ہم جانے انجانے میں جو بے ادبی کر دیتے ہیں اور اللہ سے اس کی معافی نہیں مانگتے، اس بے ادب رویے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان پریشانیوں میں گھیر دیا جاتا ہے۔ اللہ سے ادب کی توفیق مانگا کرو، اس کے لیے کوشش کیا کرو، ورنہ بے ادبی اپنے سوار کو ہمیشہ کھائی میں پھینکتی ہے۔ اللہ کے قریب ہونے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ جب تمہارا رب تمہیں آزمائے اس طرح کہ تم کچھ پریشانیوں میں گھر جاؤ اور لوگوں سے اپنے حالات کی شکایت نہ کرو، تو ایسا بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ جب تک بندہ اپنے نفس پر غالب نہ آ جائے، وہ کیسے اپنے اور اپنے رب کے درمیان فاصلے کو کم کر سکتا ہے؟ یہ نفس ہی تو ہے جو تیرے اور تیرے رب کے درمیان دوری ہے، یہی تو وہ پردہ ہے جس نے تیرے رب کے نور کو تجھ سے روکے رکھا ہے۔ اچھی تنہائی وہ ہے جب آپ کا ضمیر آپ کو ملامت نہ کرے۔ برائی دعا پر سے یقین اٹھا دیتی ہے، اور جو دعا کے قریب نہیں جا سکتا وہ خدا کے قریب نہیں جا سکتا۔ دعاؤں کے دائرے سے باہر نہ نکلا کریں۔ اگر اپنے لیے دعا نہیں کر رہے اور آپ پر بڑی مہربانیاں ہیں تو دوسروں کے لیے دعا کرتے رہا کریں۔ جب زندگی میں دعائیں کم ہو جائیں تو دوائیں بڑھ جاتی ہیں۔ کتنی خوبصورت بات ہے کہ جب ہم اللہ سے کوئی بات کرتے ہیں
تو وہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی ہماری بات سننا چاہتا ہے۔ نیت صاف ہو تو غلطیاں معاف ہو جاتی ہیں۔ عقل مند خاموش رہنے کا موقع ڈھونڈتا ہے اور نادان بولنے کا۔ اچھا کرنا اچھا کہنے سے بہتر ہے۔ ناشکرا بندہ ہمیشہ ناخوش ملے گا، جبکہ شکر گزار بندے کو جب دیکھو گے خوش باش نظر آئے گا۔ انسان دوسروں کی قدر کرنے سے قیمتی ہو جاتا ہے۔ مایوسی اور نا امیدی بانٹنے والی خبروں سے بے خبر رہنا بہتر ہے۔ اگر، مگر، کیوں، کیا، کیسے، کب اور کہاں، یہ وہ لفظ ہیں جن سے بندگی ناواقف ہے۔ بے بس انسان کا سجدہ ہی بے بسی کا علاج ہے۔ وہ آدمی جو تنہائی کا مومن ہے وہی اصل مومن ہے۔ خواہش پر غالب آنا فرشتوں کی صفت ہے، اور خواہش سے مغلوب ہونا چوپایوں کی۔ انسان جب اپنی خواہشات اور ضروریات محدود کر لیتا ہے تو پھر اسے جھوٹ بولنے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ رفاقتوں کے فائدے یقین سے ہیں۔ بے یقین انسان نہ کسی کا ساتھی ہوتا ہے، نہ اس کا کوئی چاہنے والا ہوتا ہے۔ زندگی کا ویران کھنڈر اخلاق اور نرمی کی وجہ سے عالیشان محل میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی کام کسی کے حوالے کرنا ہو تو عقل مند شخص کے حوالے کرو۔ اگر عقل مند شخص میسر نہ ہو تو اسے خود کر لو، ورنہ وہ کام چھوڑ دو۔ اس دنیا میں سب چیزیں ساتھ نہیں مل سکتی، اور سب سے قیمتی دولت دین کی ہے۔ اگر یہ مل جائے تو بس شکر کرو۔ انسان صرف وہی مسئلہ حل کر پاتا ہے جس پر توجہ دیتا ہے۔ اس لیے اللہ نے عذاب کی بات کی ہے تاکہ ہم اس مسئلے پر بھی توجہ دیں اور جہنم سے بچ کر جنت میں چلے جائیں۔ اگر رکاوٹ کو ہٹا سکتے ہو تو ہٹاؤ، اگر ہٹا نہیں سکتے تو راستہ بدل لو، لیکن سفر جاری رکھو۔ یہ کتنی اچھی امید ہے کہ ہم اللہ کی طرف جا رہے ہیں۔ اگر آپ کو لمحہ موجود میں جینا آتا ہے تو مطلب زندگی جینا آتی ہے۔ لوگوں کی نہیں، اللہ کی اہمیت ہے۔ جو اللہ کو چھوڑ کر لوگوں کو اہمیت دیتا ہے، یعنی دین کو چھوڑ کر باقی چیزوں کو اہمیت دیتا ہے، تو وہ ذلیل اور خوار ہو جاتا ہے۔ جب بھی نیکی کا کوئی کام سمجھ آئے تو فوراً کر لیا کرو۔ وقت اور حالات کا کچھ پتہ نہیں، کب کیا مسئلے آ جائیں اور ہم پیچھے رہ جائیں۔ اپنے مقصد کے لیے استعمال ہو جاؤ، ورنہ دنیا میں فضول استعمال ہو جاؤ گے۔ اعمال نہ کرنے والا بے وقوف، اور اعمال کر کے لوگوں سے بدلے کی امید رکھنے والا اس سے بھی بڑا بے وقوف ہے۔ چند دن خدا کے قانون کی پابندیاں سہ لینا ہمیشہ کی دوزخ کی قید سے بہتر ہے۔ دنیا میں دو ہی چیزیں ہیں، ایک الزام، دوسرا تمہاری غلطیاں۔ الزاموں کو رد کر دو، غلطیوں کو سدھار لو۔ اگر کوئی بڑا سردار بننا چاہتا ہے تو دو چیزیں اس کے اندر ہونی چاہیے، اسے سوائے اللہ کے کسی کا خوف نہ ہو، اور امید ہر وقت اس کے اندر ہو۔ شیطان بھی موجود ہیں، گمراہ کرنے والے لوگ بھی۔ پھر بھی اگر ہم نیک اعمال کر رہے ہیں تو سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں یہ توفیق دی۔ اپنی سوچ کو زنگ سے بچانے کے لیے اچھے خیالات اور اچھی کتابیں پڑھو، اور نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو۔ اسباب نہ پہلے کبھی مکمل تھے نہ کبھی ہوں گے۔ جس کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے کامیاب وہی ہوتا ہے۔ محبوب سے کچھ مانگا نہیں جاتا، کوئی شکوہ نہیں، کوئی شکایت نہیں کی جاتی، بس اس کی خوشی دیکھی جاتی ہے۔ جو حل کرنے کے لیے مسئلہ پیدا ہونے کا انتظار کرتے ہیں وہ ہمیشہ مسئلوں کا شکار رہتے ہیں۔ اللہ کی رحمت کبھی اپنا آپ نہیں چھپاتی۔ اللہ کی رحمت جس بندے پر ہو تو وہ اس بندے سے تعلق رکھنے والے لوگوں میں تقسیم ہوتی نظر آتی ہے۔
جب کوئی بات اللہ کے لیے چھوڑ دو تو اسے دوبارہ مت پکڑو، ورنہ پکڑ میں آ جاؤ گے۔ جس کے اخلاق اچھے نہیں ہوتے اس کی اچھائیوں کی کوئی تعریف نہیں کرتا۔ جو اللہ کے سوا کسی دوسرے سے فائدہ پہنچنے کی امید رکھتا ہے اس کی امیدیں جھوٹی ثابت ہوتی ہیں۔ بے وقوف شخص کے لیے نصیحت کا سننا اتنا ہی مشکل ہے جتنا بزرگ شخص کے لیے پہاڑ کی چڑھائی۔ فضول باتیں جہالت کی علامت ہیں۔ پست اور کمتر لوگوں پر ان کی زبان حکومت کرتی ہے۔ بیہودہ باتوں کو چھوڑنے سے عقل کامل ہو جاتی ہے۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو اپنی زبان کی وجہ سے ہلاک ہو جاتے ہیں۔ جس آدمی کی زبان خراب ہوتی ہے اس کا نصیب بھی خراب ہو جاتا ہے۔ نہ کسی کو فائدہ یا نقصان کی فکر، اور نہ فلاں کو فلاں کا خیال۔ خدا کو پہچاننے والوں کی حالت بغیر نیند کے بھی یہی ہوتی ہے۔ آزمائش تمہارے لیے باعث رحمت ہے، تاریکی تمہاری مشعل راہ ہے۔ اللہ جس کو شکر کی نعمت عطا کر دیتا ہے تو وہ بڑا اور بے نیاز بن جاتا ہے۔ اس شخص نے خود کو ضائع کر دیا جس کا مقصد اللہ کے علاوہ کچھ اور ہو۔ جو کشتی یاد خدا، عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ندامت کے آنسوؤں کے دریا میں بہتی ہے وہ کبھی نہیں ڈوبتی۔ کامیابی کے وسائل دولت سے نہیں، ارادے اور ہمت سے پیدا ہوتے ہیں۔ ضرورتیں جتنی بڑھتی جائیں گی سکون اتنا ہی کم ہوتا جائے گا۔ جس کے سامنے ایک بات بار بار دہرانی پڑے اور اس پر اس بات کا کوئی اثر نہ ہو وہ آپ کی نصیحت کا نہیں، خاموشی کا حقدار ہے۔ اللہ نے جو عطا کیا اسے خوشی سے قبول کر لو، تمہیں قبول کر لیا جائے گا۔ جھوٹے شخص کے لیے یہ معاشرہ جھوٹا اور سچے کے لیے سچا ہے۔ اپنی ہستی سے زیادہ اپنا نام نہ پھیلاؤ، نہیں تو پریشان ہو جاؤ گے۔ جو قابل لوگوں کی قدر کرنا نہیں جانتا وہ سب کچھ بن سکتا ہے مگر سردار نہیں بن سکتا۔ علم دولت والے کا نہیں، طلب رکھنے والے کا ہوتا ہے۔ اچھی بات تو سب کو اچھی لگتی ہے، لیکن اگر تمہیں کسی کی بری بات بھی اچھی لگے تو سمجھ لینا کہ تم اس سے سچی محبت کرتے ہو۔ انسان کا اپنی زندگی کو درست کر لینا اس کی عقل مندی کی نشانی ہے۔ کامیابی حاصل کرنے کا ایک راز یہ بھی ہے کہ کامیاب ہونے تک خاموش رہا جائے۔ جس بندے کو اپنا ضمیر نہیں روک سکتا اس بندے کو کسی کی نصیحت نہیں روک سکتی۔ عام انسان صرف زبان سے بولتا ہے، خاص انسان کی پوری شخصیت کلام کرتی ہے۔ جیسے آپ کے کچھ گناہ صرف آپ کے اور رب کے درمیان ہیں، ایسے ہی کچھ نیکیاں بھی ہونی چاہیے۔ قدرت حالات کے مطابق ایسے آدمی پیدا کر دیتی ہے جس کی وقت اور حالات کو ضرورت ہوتی ہے۔ اگر آپ مشکلات سے بچیں گے تو کامیابی سے بھی بچ جائیں گے۔ جنت میں جانے کے لیے مرنا تو پڑتا ہے۔ زمانہ تجھ سے موافقت کرے یا نہ کرے، تو اپنے اللہ کے ساتھ موافقت پیدا کر۔ اچھی صورت دل کو متاثر کرتی ہے، جبکہ اچھی سیرت روح کو۔ اپنے آپ میں کچھ کمال پیدا کر تاکہ دوسروں میں کمال دیکھ کر تو غمزدہ نہ ہو جائے۔ خاموشی سے اتنا ڈرتے کیوں ہو؟ خاموشی ہر چیز کی بنیاد ہے۔ بادلوں کا رونا اور سورج کا جلنا اس دنیا کے ستون ہیں۔ اپنی عقل مندی کے سورج کو جلنے دو اور اپنی آنکھ کو آنسوؤں سے چمکنے دو۔ شک اور خوف دل کی دنیا کو دو حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ ہر اس آواز کو سنو جس سے تمہاری روح خوش ہو۔ جو وعدہ کرنے میں سست ہے وہ اسے پورا کرنے میں سب سے زیادہ وفادار ہے۔ ٹوٹا ہوا دل خدا کی توجہ کھینچتا ہے۔ خوش نصیب ہے وہ روح جو خدا کے لیے روتی ہے۔ جتنا زیادہ سوچو گے اتنی زیادہ تکلیف میں رہو گے۔ یا تو اپنے آپ کو مضبوط کر لو یا مصروف کر لو۔ دولت سخی کی غلام رہتی ہے اور کنجوس کی مالک بن جاتی ہے۔ لمبی چھلانگ بھرنے کے لیے پہلے پیچھے ہٹنا پڑتا ہے۔ تکبر حق کی مخالفت کرنے
اور لوگوں کو حقیر جاننے کا نام ہے۔ کوشش کرنے میں غلطی کے ہونے کا امکان موجود تو ہوتا ہے، مگر لازمی طور پر غلطی کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ اپنی اصلاح کیا ہے کہ جتنا آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو گئے اتنے ہی آپ محفوظ ہو گئے۔ جن چیزوں کو ایک وقت میں تم نے حاصل کیا، اگر ان سے سکون نہیں ہو رہا تو دوسرے وقت میں ان کو دینا شروع کر دو، پھر بہت سکون ہو جائے گا۔ ماضی یقین ہے، حال حقیقت ہے، اور مستقبل امکان ہے۔ اگر ہم خود پر توجہ دیں تو شاید ہم باقی دنیا بھول جائیں۔ کچھ دل کبھی بھی متبادل ہونا قبول نہیں کرتے، خواہ ہمیشہ کے لیے ویران رہنا پڑے۔ کسی بات پر اختلاف اس وقت ختم ہو سکتا ہے جب اس بات کا نتیجہ سامنے لایا جائے۔ ہنر کی تعلیم روزی روٹی کمانے کے لیے اور علم کی آگاہی کردار کی تشکیل کے لیے ہوتی ہے۔ بلندی حاصل کرنے کے عمل میں کوئی بات بیکار نہیں ہوتی ہے۔ موت فنا کا نام نہیں، بلکہ ابدی سفر کے نقطۂ آغاز کا نام موت ہے، اور اس سفر کے لیے بہترین تیاری ضروری ہے۔ باقی رہنے والی تبدیلی وہی ہوتی ہے جس کا فیصلہ آپ خود اپنی سمجھ کے مطابق کرتے ہیں۔ علم رکھنے والا اور لا علم دونوں بے خوف ہوتے ہیں۔ جس میں علم رکھنے والے کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ کیا کرنے سے کیا ہوگا، جبکہ لا علم کیا ہوگا اس بات سے واقف نہیں ہوتا۔ جلدی میں کیے جانے والے کام کا نتیجہ پہلے سے نہیں سوچا جا سکتا ہے۔ زبردست تبدیلیاں ہمیشہ دبے پاؤں آتی ہیں۔ کسی انسان کے زوال کی پوری داستان اس کے ایک جملے میں چھپی ہوئی ہوتی ہے کہ میں تم سے زیادہ جانتا ہوں۔